الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ سورۃ الحجر آیت نمبر 45۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان المتقین فی جنات وعیون۔ ان بے شک المتقین متقی لوگ فی جنات باغات میں وعیون اور چشموں میں ہوں گے۔ بے شک متقی لوگ باغوں اور چشموں میں ہوں گے۔ المتقین یہ باب افتعال سے اسم فاعل اور اس سے پھر یہ المتقین جمع ہے۔ اس کا مفرد بلکہ مجرد وقایقی وقایتن استعمال ہوتا ہے۔ اس کا مطلب ہوتا ہے بچانا، نقصان دہ چیزوں سے محفوظ رکھنا وغیرہ۔ یہ لغوی اعتبار سے ہے۔ باقی مفہوم کے اعتبار سے متقی آدمی کون ہوتا ہے؟ جو بھی اللہ تبارک و تعالی سے ڈرنے والا ہو، اس کی حرام کردہ چیزوں سے اجتناب کرنے والا ہو، اسے ہم کہتے ہیں کہ یہ متقی آدمی ہے، اور کثرت کے ساتھ نیکیاں بھی کرنے والا ہو۔ فی جنات وعیون، جنات جنتن کی جمع ہے، اور جنتن گھنے درختوں کے باغ کو کہا جاتا ہے، اور ایسا گھنے ہوئے درختوں کا باغ جو زمین کو چھپا لے۔ اس لیے پیچھے آپ نے وہ الجان کی وضاحت میں پڑھا کہ جنہ یا جنو سے ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے چھپانا۔ تو یہ جن بھی چونکہ انسانوں سے چھپ جاتے ہیں، لہذا ان پر جیم نون اس مادے سے آگے اطلاق ہوتا ہے۔ تو جنہ بھی اس باغ کو کہا جاتا ہے کہ جس کے گھنے درخت زمین کو چھپائے ہوئے ہوں۔ عیون اس کا مطلب ہوتا ہے چشمے۔ لفظ عیون عین کی جمع ہے۔ اب یہ جو لفظ عین ہے نا، عین یا نون اور عین کے اوپر زبر، عین، لغت میں جائیں تو کئی چیزوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، جیسا کہ آنکھ کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، العین بالعین، یا لطمسنا علی اعینہم واعینہم تفیض من الدمع قرۃ عین کی تقر عینھا وغیرہ کئی آیات موجود ہیں۔ اسی طرح عین نگہداشت اور حفاظت پر بھی بولا جاتا ہے۔ مشکیزہ جو ہوتا ہے اس کے سوراخ کو بھی عین کہا جاتا ہے۔ لیکن یہ یاد رکھیں کہ تمام معانی کا محور تقریباً آنکھ یا اس کے قریب ہے۔ جاسوس پر بھی لفظ عین استعمال ہوتا ہے، اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ وہ دشمن پر آنکھ لگائے رکھتا ہے، تو گویا آنکھ کا دخل موجود ہے۔ اسی طرح عین کا اطلاق پانی کے چشمہ پر بھی ہوتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ چشمے سے پانی ابلتا ہے، جس طرح آنکھ سے آنسو جاری ہوتا ہے۔ اس کے متعلق بھی کئی آیات قرآن مجید میں موجود ہیں، ایک ابھی جو ہم پڑھ رہے ہیں، وہ زیادہ تر اس کا تعلق آنکھ کے ساتھ ہے۔ چشمے پر بھی اس کا اگر اطلاق ہوا ہے تو وہ بھی آنکھ کا اس کے ساتھ تعلق موجود ہے۔ تو یہ عین کی جمع عیون ہے۔ آپ نے الفاظ کی مناسبت دیکھتے ہوئے جملے کا مفہوم سمجھتے ہوئے پھر ترجمہ کرنا ہے اس کا۔ تو یہاں آنکھ تو مراد ہو نہیں سکتی، چشمہ ہی مراد ہوگا۔ تو عیون عین کی جمع ہے، مراد وہ چشمے ہیں جن سے جنت کی نہریں نکلتی ہیں۔ پھر ان کی آگے مختلف قسمیں ہیں، جیسا کہ سورہ دہر میں کافور اور زنجبیل کی جو آمیزش ہے اس کے چشمے کا ذکر ہے۔
اسی طرح سلسبیل اور تسنیم، کئی نام قرآن مجید میں چشموں کے آئے ہیں۔ گویا چشمہ ایک طرح کا نہیں ہوگا بلکہ اس کی کئی قسمیں قرآن مجید میں بھی بیان کی گئی ہیں۔ آگے فرمایا ادخلوها بسلام آمینین، ادخلوها تم اس میں داخل ہو جاؤ، بسلام سلامتی کے ساتھ، آمینین بے خوف ہو کر، اس میں سلامتی کے ساتھ بے خوف ہو کر داخل ہو جاؤ۔ پہلے جنت کا ذکر کیا، یعنی ان المتقین فی جنات وعیون سے، آگے پھر یہ ان سے کہا جائے گا کہ ادخلوها بسلام آمینین۔ یہاں ایک بات یہ یاد رکھیں، قرآن مجید کا جو طریقہ ہے، عام انداز ہے کہ دونوں پہلوؤں کو ذکر کرتا ہے۔ آج سے پہلے والے اسباق آپ پیچھے دیکھیں تو ان میں جہنم وغیرہ کا ذکر موجود تھا، تو یہ قرآن کا عام انداز ہے کہ وہ دونوں پہلوؤں کو ساتھ ساتھ ذکر کرتا ہے، اس لیے آج کا جو ہمارا سبق ہے اس میں جنت کا ذکر ہو رہا ہے۔ تو یہ ان جنت والوں سے کہا جائے گا ادخلوها بسلام آمینین۔ بسلام کا مطلب کیا ہے؟ ہر قسم کی مصیبت سے سلامتی کے ساتھ ایک دوسرے کو سلام کہتے ہوئے اور فرشتوں کے سلام سنتے ہوئے، اور ساتھ میں سلام قولا من رب الرحیم، رب تعالی کی طرف سے بھی سلام۔ اس لیے تو اللہ تبارک و تعالی نے جنت کے ناموں میں سے ایک نام دار السلام بھی رکھا ہے۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 127 دیکھیں، لہم دار السلام عند ربہم۔ ساتھ فرمایا آمینین، ایک ہوتا ہے امن، ایک ہوتا ہے خوف، تو گویا امن کے ساتھ بغیر کسی خوف، بغیر کسی خطرے کے اس میں داخل ہوں گے۔ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ، وَنَزَعْنَا اور ہم کھینچ دیں گے، اکھاڑ دیں گے، ما جو بھی فی صدورہم ان کے سینوں میں ہوگی، من غل کوئی کینہ، اخوانا بھائی بھائی بن کر، علی سرور تختوں پر، متقابلین آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے۔ اور ہم ان کے سینوں میں جو بھی کینہ ہے نکال دیں گے، بھائی بھائی بن کر تختوں پر آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے۔ نزعن، نزعنا میں جو نزعن اس کا مادہ ہے نون زا عین، نزعن اس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو کھینچنا، اکھاڑ کر نکالنا۔ تو یہاں سے آپ یہ اندازہ لگائیے، کینہ، کدورت اور دشمنی دل کے اندر کتنی گہری ہوتی ہے کہ اس کی جڑ اکھاڑنا پڑتی ہے۔ غلن، غین لام لام اس کا مادہ ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے کینہ، کھوٹ وغیرہ۔ سرور سریر کی جمع ہے، متقابلین تقابل، تقابلی جائزہ، آمنے سامنے ہونا کسی چیز کا۔ اس آیت کریمہ کا مفہوم یہ ہے کہ دنیا کے اندر اہل ایمان کے دلوں میں جو کھوٹ ہوتا ہے، کینہ، حسد، بغض وغیرہ ہے، کل قیامت کے دن جنت میں داخلے کے وقت اللہ تبارک و تعالی دور فرما دے گا۔ اہل ایمان کے دلوں سے حسد، کینہ، بغض، کدورت اس کو کھینچ دے گا، اس کی جڑیں اکھاڑ دے گا۔ اور یہ بات تو کنفرم ہے کہ جس سینے میں کوئی بھی کدورت ہو وہ مکمل خوشی سے کسی کے ساتھ ملاقات نہیں کر پاتا، اس لیے کہ محبت خود بخود چہروں سے نظر آتی ہے۔ دلوں میں کدورت ہو تو چہرے بھی ادھر ادھر ہو جاتے ہیں۔ شاعر نے بھی اپنی زبان میں کہا ہے، دل بدلتے ہیں
تو چہرے بھی بدل جاتے ہیں۔ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث صحیح بخاری حدیث نمبر 3246 پہ موجود ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت والوں کے متعلق فرمایا، قلوبہم علی قلب رجل واحد لا اختلاف بینہم ولا تباغض، ان کے دل ایک آدمی کے دل کی طرح ہوں گے، نہ ان میں کوئی اختلاف ہوگا، نہ آپس میں کوئی بغض ہوگا۔ اسی طرح دوسری حدیث صحیح بخاری حدیث نمبر 6535 پہ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی روایت سے موجود ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، یخلص المؤمنون من النار فیحبسون علی قنطرة بین الجنة والنار فیقتص لبعضهم من بعض مظالم كانت بينهم في الدنيا حتى إذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة۔ مومن آگ سے بچ کر آئیں گے تو جنت اور جہنم کے درمیان ایک پل پر روک لیے جائیں گے، پھر دنیا میں ان کے ایک دوسرے پر مظالم کا قصاص ایک دوسرے کو دلوایا جائے گا، یہاں تک کہ جب ان کی پوری تراش خراش کر دی جائے گی اور خوب پاک صاف کر دیے جائیں گے تو انہیں جنت میں داخلے کی اجازت ملے گی۔ ان دو احادیث کو سامنے رکھیں تو یہ بات واضح ہوتی ہے کہ صحابہ کرام ہوں رضوان اللہ علیہم اجمعین یا ان کے بعد صلحائے امت، علماء طبقہ ہے، مشائخ، دیگر اسلام کے جو اسکالرز وغیرہ ہیں، ان کے درمیان جو ایک باہمی رنجش ہوتی ہے وہ اس لیے کہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ کا قول ہے نا، المعاصرہ اصل المنافرہ، یہ ان کی کتاب حجت اللہ البالغہ میں لکھا ہوا ہے، المعاصرہ اصل المنافرہ، ہم عصر ہونا یہ نفرت کی جڑ ہے، بنیاد ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی زندہ ہے نا، لوگ اس کا احترام نہیں کریں گے۔ ایک ادارے میں اگر دو اساتذہ پڑھاتے ہیں، ایک استاذ کا لیول بہت زیادہ بلند ہے، دوسرے کا بہت زیادہ کم ہے، دونوں برابر تو نہیں ہو سکتے، اگرچہ ایک ادارے میں وہ استاذ کی حیثیت رکھتے ہیں لیکن وہ دونوں برابر نہیں ہیں، دونوں کا مقام و مرتبہ الگ ہے۔ اب اگر اس کے ساتھ ان کی آپس میں کوئی رنجش ہو جاتی ہے تو اس بنا پر ہم اپنے طور پر یہ فیصلہ نہیں کر سکتے کہ لہذا دونوں کے دل آپس سے ملتے نہیں ہیں، ان کے اندر کینہ ہے، بغض ہے، یہ جنت میں نہیں جائیں گے۔ نہیں، یہ غلط بات ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں آپ نے جو صحیح بخاری کی دو حدیثیں ابو ہریرہ اور ابو سعید خدری رضی اللہ عنہما کی احادیث آپ نے پڑھی ہیں، ان کے ضمن سے ان کو سامنے رکھتے ہوئے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ آپس میں رنجش، کدورت، حسد وغیرہ اہل ایمان کے اندر یہ خرابی آ سکتی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی اس وجہ سے جنت سے محروم نہیں کرے گا، جنت میں انشاءاللہ داخل کیا جائے گا۔ ہاں یہ بات ضرور ہے کہ جس کے دل میں کینہ ہے اسی حالت میں وہ جنت میں نہیں جائے گا، بلکہ جنت اور جہنم کے درمیان جو پل ہے وہاں ان کی تراش خراش ہوگی اور اس کے بعد انشاءاللہ الرحمن جنت میں داخلہ مل جائے گا۔ لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجین، لا يمسهم انہیں نہیں پہنچے گی، فیہا اس میں، نصب کوئی تکلیف، وما ہم اور نہ ہی وہ، منہا اس سے، بمخرجین ہرگز نکالے جانے والے، اس میں انہیں نہ کوئی تھکاوٹ چھوئے گی اور نہ وہ اس سے کبھی نکالے جانے والے ہیں۔ نصب نون صاد با، نصب پڑھ لیں یا نصب پڑھ لیں، گویا صاد کے اوپر زبر یا جزم،
اس کا مطلب ہوتا ہے تکلیف، تھکاوٹ اور مشقت وغیرہ۔ نصب اور نصب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تکلیف، تھکاوٹ اور مشقت وغیرہ۔ جی، دنیا میں آپ دیکھیں، کوئی شخص بھی کسی بھی عہدے کا مالک ہو، غریب ہو، مسکین ہو، فقیر ہو، امیر ہو، ہر طبقے کے ساتھ تعلق رکھنے والا کسی نہ کسی دکھ، مصیبت، مشقت اور تھکن کے اندر مبتلا ہے، بلکہ یہ ساری کی ساری زندگی ہی محنت اور مشقت والی زندگی ہوتی ہے۔ زیادہ سے زیادہ کسی کو کوئی خوشی اور لذت ملتی ہے تو اس کے ساتھ بھی کوئی نہ کوئی مشقت، محنت، تھکن وغیرہ موجود ہوتی ہے۔ انسان اپنی پیدائش کو لے لے، پیدائش کے موقع پر کتنی خوشی ہوتی ہے، لیکن اس صورتحال میں کتنی مشقت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ سورۃ البلد آیت نمبر 4 دیکھیں، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ، بلا شبہ یقیناً ہم نے انسان کو بڑی مشقت میں پیدا کیا ہے۔ گویا کسی نہ کسی کو مشقت کسی بھی خاص انداز میں اٹھانا پڑتی ہے۔ گویا کوئی خوشی اور لذت بھی ملے، اس کے ساتھ بھی کوئی نہ کوئی مشقت ہوتی ہے۔ لیکن یہ یاد رکھیے، جنت میں کسی قسم کا کوئی دکھ، تکلیف، مشقت، تھکاوٹ نہیں ہوگی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2837 پر جناب ابو سعید خدری اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما دونوں سے روایت موجود ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ینادی مناد ان لکم ان تصحوا فلا تسقموا ابدا وان لکم ان تحیوا فلا تموتوا ابدا وان لکم ان تشبوا فلا تهرموا ابدا وان لکم ان تنعموا فلا تبأسوا ابدا فذلك قوله عز وجل وَنُودُوا أَن تِلْكُمُ الْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، ایک منادی آواز دے گا، اے جنت والو، بے شک تمہارے لیے یہ ہوگا کہ تم تندرست رہو گے، کبھی بیمار نہیں ہوگے، اور تمہارے لیے یہ بھی ہوگا کہ تم زندہ رہو گے، کبھی تمہیں موت نہیں آئے گی، اور تمہارے لیے یہ بھی ہوگا کہ تم جوان رہو گے، کبھی بوڑھے نہیں ہوگے، اور تمہارے لیے یہ بھی طے ہو چکا ہے کہ تم خوشحال رہو گے، کبھی تنگی اور تکلیف نہیں اٹھاؤ گے۔ اس لیے تو اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، وَنُودُوا أَن تِلْكُمُ الْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ۔ آگے جو فرمایا وَمَا هُمْ مِنْهَا بِمُخْرَجِينَ، اس کے متعلق جناب عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کی روایت سامنے رکھیے، صحیح مسلم حدیث نمبر 2850۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا صار اہل الجنہ الى الجنہ وصار اہل النار الى النار اتي بالموت حتى يجعل بين الجنة والنار ثم يذبح ثم ينادي مناد يا اہل الجنہ لا موت یا اہل النار لا موت فیزداد اہل الجنة فرحا الى فرحهم ویزداد اہل النار حزنا الى حزنهم۔ جب جنتی جنت میں اور جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے تو موت کو ایک مینڈے کی شکل میں لایا جائے گا اور اسے جنت اور جہنم کے درمیان رکھ دیا جائے گا، پھر اسے ذبح کر دیا جائے گا، پھر ایک آواز لگانے والا اعلان کرے گا، جنت والو اب موت نہیں، اور اے آگ والو اب موت نہیں، تو جنت والے اپنی خوشی کے ساتھ اور زیادہ خوش ہو جائیں گے اور جہنم والے اپنے غم کے ساتھ اور غم زدہ ہو جائیں گے۔ تو گویا حدیث سے بھی اس آیت کی وضاحت ہو گئی کہ وہاں کسی قسم کی کوئی تکلیف، کوئی پریشانی، کوئی مشقت، کوئی تھکاوٹ، کچھ بھی نہیں ہوگا، ہر وقت ہی اچھے حال کے اندر خوشحال ہی رہیں گے۔ جب بھی کوئی خوشی آتی ہے تو اس خوشی کے ختم ہو جانے کا احساس ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ جوانی آئی
جوانی کے ڈلنے کا بھی احساس ہو گیا، بڑھاپا بھی آنے والا ہے، لیکن یاد رکھیے گا جنت میں جو خوشی ہے اس کے اندر اضافہ تو ہو سکتا ہے، کمی نہیں ہو سکتی۔ آگے فرمایا نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم، نبئ خبر دے دیجئے، عبادی میرے بندوں کو، انی کہ میں، انا الغفور الرحیم، انا میں ہی، الغفور بے حد بخشنے والا، الرحیم نہایت رحم والا ہوں۔ اور ساتھ ہی فرما دیا وَأَنَّ، اور یہ بھی کہ عذابی میرا عذاب، هو العذاب العلیم، ہوا وہی العذاب عذاب ہے، العلیم دردناک۔ میرے بندوں کو خبر دے دیجئے کہ بے شک میں ہی بے حد بخشنے والا، نہایت رحم والا ہوں، اور یہ بھی کہ بے شک میرا عذاب ہی دردناک عذاب ہے۔ نبئ اس کا مادہ ہے نون با حمزہ، نبأ، نبأ بڑی اہمیت والی اور خاص خبر کو کہا جاتا ہے۔ ویسے تو کوئی بھی اطلاع خبر میں شامل ہے، لیکن جب نون با حمزہ نبأ اس کا استعمال ہوگا تو پھر معلوم ہوگا کہ کوئی بڑی ہی اہم اور خاص بات کی جانے والی ہے۔ تو نبئ یہ باب تفعیل سے امر ہے، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اچھی طرح بتا دو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو بات ابھی ہم آپ سے کرنے لگے ہیں اس کو اچھی طرح بڑی اہمیت کے ساتھ آگے پہنچا دیجئے، تاکہ امید رکھنے والے امید رکھیں اور خوف بھی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2755، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة ما طمع بجنته احد ولو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة ما قنط من جنته احد۔ اگر مومن جان لے کہ اللہ کے پاس کتنی عقوبت ہے تو کوئی اس جنت کی طمع نہ رکھے، اور اگر کافر جان لے کہ اللہ کے پاس کس قدر رحمت ہے تو کوئی اس کی جنت سے نا امید نہ ہو۔ ان دونوں آیات میں آپ نے دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی رحمت اور مغفرت کا بیان پہلے کیا، بعد میں عذاب علیم کا ذکر کیا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالی کی اصل اور غالب صفت رحمت ہے۔ عذاب تو محض عدل کے نتیجے میں ظاہر ہوتا ہے، حقیقی طور پر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اندر موجود نہیں، بلکہ وہ آدمیوں کے جو احوال ہیں اس ظلم کے نتیجے میں جو انہیں ملے گا اسے عذاب کہا جاتا ہے۔ دوسری یہاں توجہ طلب ایک بات یہ بھی ہے، آپ دیکھیے نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب العلیم، یہاں آپ نے دیکھنا ہے کہ رحمت کے اظہار کے لیے اللہ تعالیٰ نے عبادی کا لفظ استعمال کیا ہے، گویا عبادی سے خطاب کیا، پھر انا اور آگے انا، انا تھا نا یا آگے تو انی بن گیا، انا اور پھر انا ضمیر فصل، اور پھر الغفور الرحیم معرف باللام ہے، الف لام کے ساتھ لا کر تاکید فرمائی، جبکہ دوسری آیت میں آپ دیکھیں ہوا ضمیر فصل اللہ تعالیٰ لے کر آئے ہیں اور اس کے ساتھ العذاب کو معرف باللام لا کر تاکید فرمائی۔ گویا پہلی آیت میں فرمایا کہ میری صفات رحمت یہ ہے اور ان کا مالک میرے سوا کوئی نہیں، اور دوسری آیت میں فرمایا اور میرے عذاب کی صفت یہ ہے، یہ نہیں کہا کہ وَإِنِّي أَنَا الْمُعَذِّبُ، بلکہ کیا فرمایا وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْعَلِيمُ، کہ میں ہی ایسا عذاب دینے والا ہوں۔ ایسا نہیں بلکہ اپنے عذاب کی صفت بیان فرمائی کہ میرا عذاب ہی ایسا ہے جو عذاب علیم ہے۔
ان آیات کے ضمن میں تیسری بات یہ یاد رکھیں کہ یہ دونوں آیات تمہید کے طور پر اللہ تعالیٰ نے یہاں ذکر کی ہیں. گویا آگے یہ جو فرشتوں کا بیان ہے نا کہ کس طرح وہ رحمت بن کر اترے اور کس طرح وہ عذاب لے کر اترے، وہ سارا قصہ اگلی آیات میں آ رہا ہے. تو اس سے پہلے تمہیداً اللہ تبارک و تعالی نے یہ دونوں آیات بیان فرمائیں. جی یہاں آگے فرمایا وَنَبِّئْهُمْ، اور آپ انہیں خبر دیجئے، عن ضیف ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کے بارے میں، اور انہیں ابراہیم کے مہمانوں کے بارے میں خبر دیجئے. یہ جو ضاد یا فا ہے ضیف، اس کا مادہ بھی یہی ہے. یہ ضافہ یضیفو سے مصدر ہے. اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مائل ہونا. گرامر میں آپ پڑھتے ہیں مضاف مضاف الیہ. مہمان پر اس کا اطلاق کیسے ہو سکتا ہے؟ مہمان چونکہ کسی کی طرف مائل ہو کر اس کے پاس آتا ہے، اس لیے اسے کیا کہا جاتا ہے؟ ضیفن. پھر یہاں یہ یاد رکھیں کہ لفظ ضیف واحد تثنیہ جمع سبھی کے لیے لفظ ضیفن ہی آتا ہے. اب یہاں جو ہے وَنَبِّئْهُمْ عَنْ ضَيْفِ ابراہیم، آگے آپ دیکھا اذ دخلوا علیہ، دخلوا جمع کا صیغہ ہے کہ جب وہ داخل ہوئے، گویا زیادہ لوگ تھے جو داخل ہوئے. تو زیادہ کے لیے بھی قرآن میں عن ضیوف ابراہیم نہیں بلکہ عن ضیف ابراہیم آیا. گویا ضیف واحد کے لیے بھی دو ہوں، تثنیہ کے لیے بھی یہی، اور جمع کے لیے بھی ضیف ہی استعمال ہوتا ہے. اگرچہ بعض نے ضیف کی جمع اضیاف یا ضیوف بھی بیان کی ہے. ابراہیم علیہ السلام کے یہ جو مہمان جن کا ذکر کیا جا رہا ہے، یہ مہمان فرشتے تھے جو اصلاً جناب لوط علیہ السلام کی قوم کی طرف بھیجے جا رہے تھے کہ ان کی بستی تباہ کر ڈالیں. پہلے جناب ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے اور آپ کو بیٹے کی خوشخبری دی. اذ دخلوا علیہ فقالوا سلاما، اذ جب دخلوا وہ داخل ہوئے علیہ اس پر آپ کے پاس، فقالوا تو انہوں نے کہا سلامن سلام. قال اس نے کہا انا بے شک ہم منکم تم سے واجلون ڈرنے والے ہیں. جب وہ اس کے پاس داخل ہوئے تو انہوں نے سلام کہا. اس نے کہا ہم تو تم سے ڈرنے والے ہیں. واجلون اس کا مادہ واو جیم لام ہی ہے، باب سامعہ سے اس کا استعمال ہوتا ہے واجیلا یوجالو، اسی سے واجلون یہ صفت مشبہ اور اس کی جمع ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ ڈرنے والے. یہ واقعہ تفصیل سے سورہ ہود آیت نمبر 69 ایک کم 70 اس میں بھی گزر چکا ہے. اس طرح آگے سورۃ الواقعہ میں بھی اس کا ذکر موجود ہے. انہوں نے جواباً کیا کہا؟ قالوا لا توجل، قالوا انہوں نے کہا لا توجل ڈریے مت، انا بے شک ہم نبشرک آپ کو خوشخبری دیتے ہیں بغلام ایک ایسے لڑکے کی عالم جو بہت علم رکھنے والا ہوگا. انہوں نے کہا ڈریے نہیں، بے شک ہم تجھے ایک بہت علم والے لڑکے کی خوشخبری دیتے ہیں. قال ابشرتمونی، قال اس نے کہا ابراہیم علیہ السلام نے کیا بشرتمونی تم مجھے خوشخبری دیتے ہو علی اس پر ان کے مسنیہ پہنچا ہے مجھے الکبر بڑھاپا، فبما تو کس چیز کی، تبشرون تم مجھے خوشخبری دیتے ہو، تبشرون تم خوشخبری دیتے ہو. اس نے کہا کیا تم نے مجھے اس کے باوجود خوشخبری دی ہے کہ مجھے بڑھاپا پہنچا، تو تم کس بات کی خوشخبری دیتے ہو؟
انہوں نے کہا قالوا بشرناک بالحق فلا تکن من القانتین. قالوا انہوں نے کہا بشرناک ہم نے آپ کو خوشخبری دی ہے بالحق حق کی فلا تکن تو نہ ہو جائیے من القانتین نا امید ہونے والوں میں سے. انہوں نے کہا ہم نے تجھے حق کی خوشخبری دی ہے چنانچہ آپ نا امید ہونے والوں میں سے نہ ہو جائیے. قال ومن يقنط من رحمت ربه الا الضالون. قال اس نے کہا ومن اور کون یقنط نا امید ہوتا ہے من رحمت ربه اپنے رب کی رحمت سے الا الضالون سوائے گمراہ لوگوں کے. اس نے کہا اور گمراہوں کے سوا اپنے رب کی رحمت سے کون نا امید ہوتا ہے. اس سے ابراہیم علیہ السلام کی مراد کیا ہے کہ میں نے دنیا کا عام دستور اپنا بڑھاپا دیکھ کر صرف ایک تعجب کا اظہار کیا ہے، وگرنہ میرا یہ مقصد نہیں ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہو جاؤں. قال فما خطبکم ایھا المرسلون. اس نے کہا فما تو کیا خطبکم تمہارا معاملہ ہے ایھا المرسلون اے فرشتوں بھیجے جانے والو. اس نے کہا تو اے بھیجے ہو تمہارا کیا معاملہ ہے. ابراہیم علیہ السلام کا یہ سوال بتاتا ہے کہ جناب ابراہیم علیہ السلام قرائن سے سمجھ چکے تھے کہ فرشتوں کے آنے کا مقصد صرف مجھے خوشخبری دینا نہیں، کیونکہ عموماً فرشتے کسی بڑی مہم کے لیے بھیجے جاتے ہیں. سورۃ الحجر آیت نمبر 8 میں آپ نے دیکھا ما ننزل الملائکۃ الا بالحق، ہم فرشتوں کو نہیں اتارتے مگر حق کے ساتھ. انہوں نے آگے سے فرمایا اس کی وضاحت کر دی. قالوا انہوں نے کہا انا بے شک ہم ارسلنا ہم بھیجے گئے ہیں الی قوم مجرمین مجرم قوم کی طرف. انہوں نے کہا بے شک ہم ایک مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں. الا آل لوط سوائے لوط کے گھر والوں کے. انا بے شک ہم لمنجوہم انہیں ضرور بچائیں گے اجمعین سب کے سب، سوائے لوط کے گھر والوں کے کہ یقیناً ہم ان سب کو ضرور بچا لیں گے. ہاں الا امرأتہ قدرنا الا مگر امرأتہ اس کی عورت کے قدرنا ہم نے طے کر لیا ہے. انہا بے شک وہ لمن الغابرین یقیناً پیچھے رہنے والوں میں سے ہے، مگر اس کی عورت کہ ہم نے طے کر دیا ہے کہ بے شک وہ یقیناً پیچھے رہنے والوں میں سے ہے. یہاں سے بالکل واضح ہو گیا کہ یہ فرشتے اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے بھیجے ہوئے جناب ابراہیم علیہ السلام کو بیٹے کی خوشخبری سنانے آئے تھے، اور جناب لوط علیہ السلام کی جو قوم ہے اس کی ہلاکت کے لیے، اسے تباہ و برباد کرنے کے لیے فرشتے اترے تھے. دوسری بات یہاں یہ بھی یاد رکھ لیں کہ انبیاء کرام علیہ السلام میں جناب ابراہیم اور اگلی آیات میں لوط علیہ السلام کا آپ ذکر انشاءاللہ پڑھیں گے، تو یہ ابراہیم اور لوط علیہ السلام یہ دونوں بھی دیگر انبیاء کرام کی طرح غیب نہیں جانتے تھے، بلکہ پوچھنا پڑا کہ آپ کس لیے آئے ہیں. لہذا ہماری یہ جو باتیں ہیں کہ فلاں غیب جانتے فلاں غیب جانتے، یہ باتیں درست نہیں ہیں. انبیاء کرام علیہ السلام بھی اتنا جانتے تھے جو اللہ تعالیٰ ان کو بتا دیتا تھا.